الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروش پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں دوستوں پچھلے جمعۃ المبارک کے دن سے لے کر یہ مہینہ جمادی الثانی کا شروع ہے اس مہینے کے اندر رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے 22 جمادی الثانی کو تو اس حوالے سے اس مہینے کا جو ہے شروع جمعے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے پر گفتگو ہوئی تو اس جمعے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے یار رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب انشاءاللہ بیان ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہو چکی تھی، مدینہ کے اندر کوہرام مچ چکا تھا، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام زارو قطار رو رہے تھے، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق اپنے دیہات والے گھر تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آئے اور مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر پورے مجمع کو سنبھالا اور آ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور اس کے بعد آ کر خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے ہیں ایک وقت کے لیے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا آج حضور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر آیا کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور خلیفہ مقرر ہونے کے بعد پہلا خطبہ منبر نبوی پر دینے کے لیے جس وقت تشریف لائے کمزور حالت میں، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر نبوی پر تشریف لاتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے بیٹھنے لگے دل بھی کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پہلی مرتبہ جو ہے تشریف لا رہے ہیں اور بیٹھے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد، اور اعلان کیا کہ لوگوں میں آپ پر ولی خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو آپ سے بہتر نہیں سمجھتا، آپ مجھ سے بہتر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر میں غلط کام کروں تو آپ میری مدد نہ کرنا، اگر میں اچھا کام کروں تو آپ نے میری مدد کرنی ہے، اور فرمانے لگے کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو پھر آپ نے میری اطاعت بھی نہیں کرنی۔ یہ خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہو گئے، ایک دن صبح کی نماز کے بعد صبح سویرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر کپڑوں کا انبار رکھ کر، کپڑوں کے تھان رکھ کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا،
حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی حضرت عمر کے ساتھ ہیں. دونوں نے دیکھا کہ ابو بکر صبح سے لے رہے سر کے اوپر کپڑوں کا انبار رکھ کر گٹلی رکھ کر جا رہے ہیں. آواز دی, دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر کے راستے میں جاتے ہیں. جا کر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کپڑے لے کر بازار میں جا رہا ہوں, ان کو جو ہے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ کچھ لے آؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے حضرت آپ خلیفہ مقرر ہو چکے ہیں, اب آپ کی مشغولیت مصروفیت بڑھ چکی ہے, آپ اگر اسی طرف لگے رہے تو آپ پھر حکومت کے کام کس طرح کریں گے؟ لہٰذا ہم آپ کا وظیفہ جو ہے بیت المال سے مقرر کروا دیتے ہیں, آپ کپڑے بیچنے کے لیے نہ جائیں, واپس چلے جائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے. یہ تھے وقت کے حکمران, وقت کے خلیفہ, کہ خود خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بازار کی طرف جا رہے ہیں اپنے کپڑے بیچنے کے لیے کہ میں اپنے ہاتھ سے کماؤں, حکومت کے کام بھی کروں اور اپنے بچوں کی روزی بھی الگ کماؤں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی ان لوگوں کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی سچی محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق, اسی طرح جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کی, حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کی, حضرت ابو بکر صدیق کا خیال فرمایا کرتے تھے. تو اسی طرح صحابہ کرام نے بھی, حضرت عمر نے, حضرت عثمان غنی نے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جس طرح حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کی تو اسی طرح صحابہ نے بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. اپنے دور کے اندر بصرہ کا امیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت بھی خطبہ ارشاد فرماتے, کسی بھی موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے, بیان فرماتے, سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے. تو جس وقت اسی طرح کرتے رہے ہر خطبے میں, تو ایک دن ایک آدمی جو اس خطبے میں بیٹھا تھا اس نے اعتراض کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اس کے بعد درود شریف پڑھا, اس کے بعد حضرت عمر کے لیے دعا کی. اس آدمی نے اعتراض کیا کہ آپ کون ہوتے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو کہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر پر فوقیت دیتے ہو؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین کی طرف خط لکھا. تو اس واقعے کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ کتنی محبت تھی. امیر المؤمنین کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کا امیر ہے خط لکھتے ہیں کہ میں جس وقت بھی خطبہ دیتا ہوں ایک آدمی میرے خطبے میں اعتراض کرتا ہے, تعارض پیش کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا, پیغام بھیجا کہ اس آدمی کو میری طرف بھیجا جائے مدینہ منورہ میں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس آدمی کو حضرت عمر امیر المؤمنین کی طرف مدینہ منورہ میں بھیجا. جیسے ہی وہ آدمی مدینہ منورہ میں پہنچا, حضرت عمر غصے ہو رہے اس کے ساتھ کہ میں نے اس کو امیر مقرر کیا ہے بصرہ کا, تو کون ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے والا؟ تو کہنے لگا وہ آدمی کہ حضرت میری بات تو سنیں, میرا اعتراض کیا ہے؟ تو حضرت عمر امیر المؤمنین فرمانے لگے بتاؤ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے میرا اعتراض یہ ہے کہ جس وقت بھی ابو موسیٰ اشعری خطبہ دیتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہے, اس کے بعد آپ امیر المؤمنین کے لیے دعا کرتا ہے, میں یہ اعتراض کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین
حضرت عمر کو ابو موسیٰ اشعری آپ کون ہیں جو عمر کو ابو بکر پر فضیلت دینے والے ہیں، عمر کو ابو بکر پر فوقیت دینے والے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت عمر امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے میری ساری نیکیاں، میں عمر کی ساری نیکیاں، میرے پورے خاندان کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر المؤمنین ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت دیکھو، اور یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جس وقت خلیفہ مقرر ہونے لگے کچھ لوگوں نے آپس میں جو ہے باتیں شروع کر دی کہ امیر المؤمنین دو ہونے چاہیے، ایک حضرت عمر ہو، ایک حضرت ابو بکر۔ باتیں شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے اور اس طرح باتیں کر رہے ہیں، گئے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے اور لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں سنو، لوگوں سنو، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ثانی اثنین اذ ہما میں جو ہما ہے اس سے مراد کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ سے کون مراد ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت عمر سوال کر رہے ہیں ان اللہ معنا سے کون مراد ہے؟ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں ان اللہ معنا سے کون مراد ہے؟ لوگ کہنے لگے حضرت ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تینوں صفتیں اذ یقول لصاحبہ حضرت ابو بکر کے اندر، اذ ہما فی الغار ہما حضرت ابو بکر کے اندر، ان اللہ معنا یہ تیسری صفت یہ بھی حضرت ابو بکر کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری مرتبہ بھی حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، ابو بکر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، خلیفہ مانتا ہوں حضور کے بعد۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جتنے بھی لوگ تھے سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے رحمت کائنات خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس موجود ہے، سارے صحابہ کے موجودگی کے اندر رحمت کائنات خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ کی جماعت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، پورے مجمع میں میرے صحابہ کی اس جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی کی عیادت کر کے آیا ہو، کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، آقا آج میں بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ حضور پھر سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ کی جماعت ساری موجود ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پورے مجمع میں میری پوری جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو کر یہ بتائے کہ جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ سارے موجود بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو یہی ابو بکر صدیق پیغمبر کے سچے یار، پیغمبر کے سچے رفیق سفر حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، آقا آج میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر پھر سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ کی جماعت، پوری جماعت میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کا آج روزہ ہو؟ پوری جماعت خاموش ہے۔ تو یہی حضور کے رفیق سفر، سچے حضور کے ساتھ وفاداری کرنے والا ابو بکر کھڑا ہوتا ہے، آقا آج میرا روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، وہ جنتی ہے۔ تو یہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، خلیفہ مقرر ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے،
حضرت ابو بکر صدیق نے پانی منگوایا، غلام کو حکم کیا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ غلام گیا، مٹی کا بنا ہوا پیالہ پانی لے کے آیا اور اس کے اندر شہد ڈال کے لے آیا۔ شہد ڈال کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق پیالہ قریب کرتے ہیں اور دیکھا شہد جو ہے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے، دیکھ کر پیالہ قریب کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پیالہ رکھ دیتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے خلیفہ رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کافی دیر تک روتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کہ میرے سامنے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں گیا حضور کی مجلس میں، حضور نے فرمایا ابو بکر میرے پاس ابھی دنیا اپنی آسائش کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ حضرت حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس وقت میں حضور کے قریب گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا، کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ میں دیکھتا رہا کہ حضور کس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ آقا کیا بات ہے، مجھے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کس چیز کو کہہ رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہ دنیا تھی جو میرے سامنے پیش کی گئی، اپنی نعمتوں اور پوری آسائش کے ساتھ جو ہے نمائش کے ساتھ میرے سامنے پیش کی گئی دنیا، اور میں نے اس دنیا سے کہا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، اور دنیا وہ مجھ سے دور ہو کر چلی گئی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ آپ نے تو مجھ سے چھٹکارا پا لیا ہے، آپ کے بعد میں آنے والے مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے سامنے یہ شہد لایا گیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ دنیا میرے سامنے پیش کی گئی ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، دنیا سے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری۔ اور یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے والے۔ اور آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی بھی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ دشمن جتنی بھی تکلیفیں دیتے مارتے رہتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ آپ کے ساتھی حضرت محمد رسول اللہ کو مشرکین مار رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق گئے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں حضور کو بچا لیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو مشرکین نے مارا، بہت زیادہ مارا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کرنے لگے، آقا میرے دل کرتا ہے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم تعداد میں کم ہیں، یہ تعداد میں زیادہ ہیں مشرکین، یہ تکلیف دیں گے آپ کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے نہیں حضرت، حضور سے عرض کیا کہ نہیں ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، مسجد میں چلتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جس وقت مسجد میں پہنچے، بیت اللہ کے اندر پہنچے تو ان مشرکین کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے ساتھ دوسرے ایک آدمی آیا تو اپنے ساتھ دوسرے کو ساتھ لے کے آیا۔ آ کر جو مسلمان مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے اور انہی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو قبیلے والے تھے وہ مشرکین تھے، کافر تھے. انہوں نے جس وقت حضرت ابو بکر کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے. اٹھا کر کپڑے کے اندر ڈال کر بے ہوشی کی حالت میں، کیسے لگتا تھا کہ ابو بکر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کپڑے کے اندر ڈال کر گھر لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر لے جاتے ہیں اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کے سامنے اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد کے سامنے، ابو قحافہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے، دیکھو اس کا حشر کیا ہو چکا ہے. اور یہ مرنے کے قریب ہے. جس وقت محمد الرسول اللہ کا جس وقت تک ساتھ دیتا رہے گا اسی طرح مارے کھاتا رہے گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا. سارے قبیلے والے، سارے رشتہ دار موجود ہیں اور محبت رسول اللہ دیکھو حضرت ابو بکر کے اندر، سارے رشتہ دار قبیلے بنو تیم کے لوگ موجود ہیں. ہوش آنے کے بعد آنکھ کھولی، کہنے لگی اماں، والدہ موجود ہے. اماں مجھے یہ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. والدہ دودھ لے کر، شہد لے کر قریب کری ہیں کہ بیٹا آپ شہد کھا لو اور دودھ پی لو. کہنے لگے اس وقت تک میں دودھ بھی نہیں پی سکتا، شہد بھی نہیں کھا سکتا جس وقت تک مجھے یہ نہ پتا چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس وقت تک مجھے کوئی چیز پسند نہیں. تو سارے قبیلے والے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ابو قحافہ دیکھیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں پھر بھی آپ کا بیٹا اسی محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے. والدہ سے بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے، چلے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. چلے گئے سارے اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش آنے کے بعد کہنے لگے اپنی والدہ سے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، پتہ چلو. والدہ کہنے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ فرمایا یہاں ام جمیل ایک عورت رہتی ہے، ام جمیل سے پوچھ کے وہ مسلمان ہے، اس کو پتا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے. تو ام جمیل کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جاتی ہیں. جا کر ام جمیل سے پوچھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. ام جمیل ساتھ چلی آتی ہیں، آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے عرض کرتی ہیں آقا دو جہاں خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم جو حویلی ہے اس کے اندر موجود ہے. رات کا وقت ہو چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے والے لوگوں سنو، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور کی وجہ سے محبت کی کہ حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کی. حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کی. حضرت علی شیر خدا نے حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت کی، اس وجہ سے کہ حضور کے سچے یار، حضور کے رفیق سفر، حضور کے سچی محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. فرمایا ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ رات کو دار ارقم حویلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ رات کا وقت ہے، پاؤں سے صحیح چلا نہیں جاتا، لیکن دل میں یہی طلب ہے کہ جس وقت تک خاتم النبیین پیغمبر جن کے ساتھ میں سچی محبت کرتا ہوں مجھے زیارت نہ کراؤ گے اس وقت تک میری تکلیفیں دور نہیں ہوتی. اور میں رات کے وقت پاؤں گھسیٹتے ہوئے والدہ کا سہارا لے کر، ام جمیل کا سہارا لے کر دار ارقم کی حویلی کی طرف جا رہے ہیں. جیسے دروازے کے اوپر پہنچے، دروازے پر دستک دی، صحابہ پریشان ہوئے کہ شاید حضور کو تکلیف دینے والے مشرکین کہیں تو نہیں آگے. فرمایا کہ جاؤ پوچھا کون ہے، من دکل باب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. فرمایا رفیق سفر آپ کا، محبت کرنے والا یار غار ابو بکر آیا ہوں. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت ابو بکر آئے، کائنات کے سردار خاتم النبیین پیغمبر اپنے سچے یار کو، سچے تابعدار کو، سچے وفادار کو لے کر کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے. حضرت ابو بکر گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں تو پریشان تھا، آپ بے ہو چکے تھے، میں سوچ رہا تھا پریشانی کی حالت میں، دل غمناک ہو چکا تھا، پتہ نہیں میرے یار کا کیا حال ہے، میرے یار کو مشرکین نے کافروں نے تکلیف دی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے آقا خاتم النبیین پیغمبر مجھے تکلیف تھی، میرا دل غمناک ہو چکا تھا، میں زخموں سے چور و چور ہو چکا ہوں. جس وقت میں نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے انور کی، وجہ والے چہرے کی جس وقت میں نے زیارت کی ہے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے. یہ ہے سچی محبت.
کہ لگے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں رہی۔ تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ منگوایا، وفات کے وقت حضور نے مسواک چبایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک چبایا۔ تو ساری ادائیں جو پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بھی وہ ادائیں موجود تھیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور باقی تمام صحابہ کے ساتھ اللہ سچی محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔